بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، میں محمد یونس الدین فاروقی انڈیا سے آپ سب احباب کے سامنے ابلیس کے خاص کارندوں، جن کا دنیا میں دیندار ہونے کا بہت ڈنکا بجا ہوا ہے، ایسے منافقین کی اصلیت بتانے کی مشن امپاسبل میں محنت کر رہا ہوں۔ الحمدللہ، اللہ قرآن میں 22 سورہ حج آیت نمبر 74 میں فرماتا ہے، ان لوگوں نے اللہ کی قدر پہچانی ہی نہیں ہے جیسا کہ پہچاننا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ طاقتور، ہر چیز پر غالب ہے۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، جس کی پاداش میں جنت سے نکالا گیا، تو اللہ کو چیلنج کر دیا کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، میں بھی اولاد آدم کو بہکا کر چھوڑوں گا، بجز ان کے جنہوں نے تجھے پکڑے رہے، جو تیرے مخلص بندے۔ قرآن 15واں سورہ ہجر آیت نمبر 45-40۔ ابلیس کے اس چیلنج کو اللہ نے قرآن میں 7 دفعہ دہرایا ہے۔ اب اولاد آدم کو ابلیس سے بہت ہوشیار رہنا ہوگا۔ قرآن میں اللہ کم از کم 11 دفعہ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ صرف اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں کو حکم دے رکھے ہیں کہ نہیں بہکو گے اگر 2 چیز تھامے رہو گے، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت یعنی قرآن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، طرز زندگی وغیرہ وغیرہ۔ ابلیس کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہوتا ہے کہ الگ الگ شخصیتوں کو الگ الگ عنوانات کے ساتھ الگ الگ زمانے میں تیار کر کے اولاد آدم کو بہکاتا ہے۔ اپنے جن چیلے چپاٹوں سے اولاد آدم کو بہکانے کا کام لینا ہوتا ہے، ان کی شہرت، عزت و احترام بڑھانے کا انتظام بھی کرتا ہے۔ مشن امپاسبل کے ذریعے فی الحال میں موجودہ زمانے کے چند مشہور ابلیسی چیلوں کا حقیقی تعارف کراؤں گا۔ ان کی ذاتی زندگی، ان کے عقیدے، ان کے گمراہ کن افکار، ان کا قرآن و احادیث کی تعلیمات سے محبت اور عمل، تاکہ ہم ان ابلیسی چیلوں کو پہچان کر ان شخصیات سے دور رہ کر اپنی عاقبت سنوار لیں۔ حالیہ اسرائیل اور غزہ کی جنگ میں معصوم بچے، خواتین اور بے گناہ شہریوں پر ظلم و قتل گری اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ کو 57 مسلم ملکوں کے عوام اور بے انتہا مقبول رہنماؤں کے کردار کا جائزہ لینے کا موقع ہی مل گیا۔ یہ حالیہ مذہبی و سیاسی رہنما جو اقتدار میں ہیں، آپ ان کو دیکھ چکے ہیں۔ اسی طرح ماضی کے مذہبی و اقتدار میں رہنے والی شخصیتوں کو جسے امت نہیں جانتی، مگر بلا وجہ ان کو اپنا رہنما اور مربی مان کر اپنی عاقبت خراب کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا مشن اللہ کے احکامات کی فرمانبرداری کرتے ہوئے جنت کا حصول ہونا چاہیے۔
قرآن 51واں سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں اللہ فرماتا ہے، میں جن و انس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہوں، جبکہ ابلیس آپ کو دنیا پر قبضہ کرنے، دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنے، حکومتیں حاصل کرنے، فوجی و سیاسی اقتدار حاصل کرنے کی خوش کن خواب دکھاتا ہے، بے حیائی اور اللہ کی نافرمانی کی طرف راغب کرتا ہے۔ انہی ابلیسی شخصیتوں میں سے ایک، جسے دنیا انتہائی مشہور وہ خاص الخاص شخصیت جانتی و مانتی ہے، کے بارے میں اپنی 12-13 سال کی علمی تحقیق کی بنیاد پر دنیا کے سامنے لانے کا علمی جہاد کر رہا ہوں۔ میرے مشن امپاسبل کا پہلا تحقیقی مضمون ہے کڑوا سچ۔ علامہ اقبال کون؟ میں آپ کو واضح کر دوں کہ میں پچھلے 12-13 سالوں سے انسانیت دشمن اور اسلام دشمن ٹو نیشن تھیوری کا تحقیقی مطالعے میں مصروف رہا ہوں۔ اس ٹو نیشن تھیوری کی وجہ سے بر صغیر کے 1.5 کروڑ سے زائد اللہ کے بندے شہید ہوئے تھے، 3 کروڑ معصوم خواتین کا بلا وجہ حیوانی انداز سے زنا بالجبر ہوا تھا، 6 لاکھ معصوم و بے گناہ مسلم لڑکیوں کا زبردستی ارتداد کروا کر بچے پیدا کرنے کی مشن بنایا گیا۔ اسی طرح مسلمانوں کے ذریعے بھی دوسری اقوام کی معصوم بیٹیوں کا بھی یہی حال کیا گیا۔ ہزاروں مساجد، مندر، گرودوارے شہید کیے گئے، 10 کروڑ سے زائد انسان تکلیف دہ ہجرت سے تباہ ہوئے اور ہمیشہ کے لیے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی میں نفرت کے پہاڑ کھڑے ہو گئے، جو وقت کے ساتھ نفرتوں میں اضافے کا سبب ہو رہی ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب راؤ صاحب کے گھر کے پڑوس میں خان صاحب پوری محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ راجاؤں اور بادشاہوں کے ہاں ہندو مسلم وزیر و فوجی عہدوں پر فائز ہوا کرتے تھے۔ اسی ہند میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بھی ہندوؤں کے تعاون سے 4 مساجد تعمیر ہو چکی تھی، کیرلا کی چیرامن جمعہ مسجد، کرناٹک کی پلی مسجد وغیرہ وغیرہ۔ آج کے ماحول و نفرتوں کو ذہن نشین کرنے اور بتائیں کہ کیا یہی اللہ کا پیغام و منشا ہے، کہ کیا یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ میں یوٹیوب چینل کے ذریعے ساری دنیا کے مسلمانوں اور اقبال فروشوں کو چیلنج دے رہا ہوں کہ تحقیقی مطالعے کو قرآن و حدیث اور علمی دلائل کی بنیاد پر پٹک دیں۔ شاعر اقبال، جو مفسر قرآن، مفکر اسلام، حکیم الامت، شاعر مشرق پاکستان کا روحانی باپ، کو ارکان ایمان، ارکان اسلام کی بنیاد پر مسلم و مومن ثابت کر کے دکھائیں۔ اب یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ارکان ایمان کیا ہوتے ہیں۔ قرآن میں ارکان ایمان 6 بتائے ہوئے ہیں اور ارکان اسلام 5 بتائے ہوئے ہیں، تو آپ کو پہلے خود بھی یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ ارکان ایمان کیا ہے اور ارکان اسلام کیا ہے۔ اسی چیلنج کی شروعات انڈین افراد سے کرتے ہوئے انڈیا کی مذہبی تنظیموں اور یونیورسٹی و کالجز کے قابل ترین اساتذہ میں سے 100 افراد کو 1 لاکھ روپے کے حساب سے 1 کروڑ روپے انعام دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس اعلان کے 3 مہینے کے بعد میں ساری دنیا میں بسے پاکستانیوں کے 500 افراد میں سے ہر فرد کو 1 لاکھ روپے کے حساب سے 5 کروڑ انڈین روپیوں میں انعام دیا جائے گا انشاءاللہ۔ واضح ہو، اس چیلنج میں شرکت مفت ہوگی اور انڈیا کے 1 لاکھ روپے پاکستان کے 3.5 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں میرے تحقیقی PDF مضمون میں ساری تفصیلات دی ہوئی ہیں، بغور مطالعہ کریں اور حصہ لیں۔ میرے اس یوٹیوب چینل پر اپنے پورے نام، فون نمبر کے ساتھ حصہ لیں اور سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ انعام کے لیے مشکل پیش نہ آ سکے۔ سبسکرائب اس لیے کرنا ہے کہ اب اس یوٹیوب سے جو بھی انعامی مضامین دنیا کے سامنے آتے رہیں گے،
تو اپنے آپ سب کو اطلاع ملتی رہے گی۔ دنیا بھر کے وہ احباب جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوں کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ احکامات الہیہ اور احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بحیثیت مسلم زندہ بھی ہیں یا ابلیس نے انہیں اپنے چنگل میں پھانس کر مردار کر دیا ہے۔ یہ دعوت فکر یا چیلنج پہلے انڈین پھر ساری دنیا کے ماہر اقبالیات یعنی اقبال فروش سارے اردو و اقبال اکیڈمیوں، کالجز و یونیورسٹیز کے ماہر اساتذہ، جماعت اسلامی و اس سے جڑی ہوئی ساری ذیلی تنظیمیں، دیوبند، ندوہ، بریلوی دارالعلوموں کے مولوی حضرات، اپنے آپ کو قابل ترین و مکمل سمجھنے والی سبھی یوٹیوب چینل پر موجود علماء، خاص کر ڈاکٹر ذاکر نائک، طارق جمیل، طارق مسعود، ساحل ادیم، انجینئر محمد علی مرزا، امریکن حسن اللہ یاری، ڈاکٹر حافظ محمود سلیمان مصباحی، مولوی سعید خان، مسعود اظہر، ڈاکٹر طاہر القادری، علامہ عطاء اللہ بندالوی، مولوی تقی عثمانی، حنفی مولوی الیاس گھمن، مولوی عبد الحنان، ارشد رضوی، مولوی عبد الکریم نقشبندی، مولوی عبد الحمید چشتی، افضل نقشبندی، طاہر تبسم، اجمل رضا قادری، حنیف قریشی، جلال الدین بغدادی، سید مظہر حسین، اقبال چشتی، کوکب نورانی، مشتاق احمد سلطانی، یوسف رضوی ٹوکے والا، فاروق الحسن، زید حمید، ڈاکٹر اسرار کی جو تنظیم اسلامی ہے کہ ان کے ممبران، اوریا مقبول جان، سید فدا حسین، ثابت شامی، ثاقب رضا مصطفی، ڈاکٹر آصف جلالی، سلمان اظہری، الیاس ستار قادری، امین علی القادری، خادم حسین رضوی و ان کا بیٹا حافظ سعید حسین رضوی، حافظ سعید، یاسین ملک، کمال الدین سعید، حیدرآبادی ایڈیٹر فاضل حسین پرویز، غزوہ ہند کی مبلغ جماعت اسلامی کے صدر امیر انجینئر سعادت اللہ حسینی اور ان کی مجلس شورا کے سبھی قابل ترین ذمہ داران، اور اقبال و مودودی کے نام سے کتابیں لکھ لکھ کر اپنی زندگی کو پرآسائش بنانے والے سبھی حضرات، بہاری مولوی اختر الاسلام ندوی، ڈاکٹر علیم خان فلکی، ڈاکٹر پروفیسر رؤف خیر مولوی جرجیس، توصیف الرحمان، انیس خان سلفی، ابو زید ضمیر، مولوی سجاد نعمانی، جلال الدین قاسمی، میراج ربانی، طالب الرحمان، ایڈوکیٹ فیض، زمبابوین اسماعیل مینک، نعمان علی خان، جاوید احمد غامدی، احسان الہی ظہیر کے جانشین حسام الہی ظہیر، اور بھی چھوٹے بڑے ہزاروں نام نہاد و صوفیوں کو دعوت فکر ہے کہ جنت دوزخ کے انکاری۔ آپ کو پتہ ہے اقبال نے مرنے سے صرف 8 سال پہلے، پختہ عمر میں، صرف 8 سال پہلے یعنی 57 سال کی عمر میں اس نے ایک کتاب لکھی تھی انگلش میں، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے 4 چیپٹر میں جنت دوزخ کا انکار کیا ہوا ہے اللہ، اور 6 سال پہلے 1932 میں اللہ سے ملاقات کا دعوے دار زندیق و منافق چور شاعر کو، وہ ہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، وہ اس کی نیت چرائی ہوئی ہے، وہ یورپین میٹلڈا ایڈورڈ کی نظم کا ترجمہ ہے، کو مسلمان ثابت کریں اور مجھے علمی پٹخیاں دے کر میری ہڈی پھسلی توڑ دیں، یا اپنا محاسبہ کریں اور توبہ و استغفار کر لیں کہ ابلیس کے بہکاوے سے چھٹکارا پا کر اطیع اللہ اطیع رسول کی طرف آ جائیں اور جنت کے حقدار بن جائیں۔ میں آپ کو گوگل فارم کا لنک بھی دے دوں گا جس سے آپ سب لوگ مجھ سے رابطے میں رہیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔